باوقار سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علی من انعم والہم وفتح من دقائق الحقائق وفہم، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى ذبیہ ابد الدہور وکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات، آج خطبے کے بعد قرآن شریف کی مختلف جگہوں سے چھوٹی چھوٹی دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ انہی آیتوں کے تحت آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کی دوسری آیت سورہ فاتحہ کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم 5 وقتہ اپنی نمازوں میں ہر رکعت میں قرآن شریف کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہاں بھیا ٹوپی کہاں تمہاری؟ یہ مسجد میں آنے کے سلیقے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ کون لوگ سیدھے راستے پہ ہیں؟ تو اس سے آگے آیت پہ اللہ فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس راستے پر تیرا انعام ہے۔ اب اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے، کن لوگوں کے راستے پر ہے؟ تو قرآن شریف کی ایک تیسری آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ بے شک اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، شہداء پر ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر اللہ کا انعام ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ، سیدھا سادہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زمین پر نبیوں کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا،
اور جو تیرے نیک بندے صالحین ہیں ان کے راستے پہ چلا۔ ہم نے حدیث کی بہت سی کتابوں پہ غور و فکر کیا اور تفسیر کی بہت سی کتابیں ہم نے دیکھیں اور ہم نے معلوم کیا کہ صالحین کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی امت کے علماء مختلف کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ صالحین سے مراد اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اللہ کے ولیوں پر ہے، اور اللہ کے ولی کون کون ہیں تو بے ساختہ کہنا پڑے گا کہ صدیق اکبر اللہ کے ولی ہیں، عمر فاروق اعظم اللہ کے ولی ہیں، عثمان ذو النورین اللہ کے ولی ہیں، مولا علی اللہ کے ولی ہیں، سرکار ابو ہریرہ اللہ کے ولی ہیں، سرکار امیر معاویہ اللہ کے ولی ہیں، سرکار غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ کے ولی ہیں، سرکار محبوب الہی اللہ کے ولی ہیں، سرکار صابر پاک اللہ کے ولی ہیں، اور قریب آ جاؤ تو سرکار اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں، سرکار مفتی اعظم اللہ کے ولی ہیں، سرکار تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہیں، سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز اللہ کے ولی ہیں۔ اب سیدھا سادہ یہ کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت میں جو انعام فرمایا ہے وہ نبی کونین کے صحابہ پر، سرکار غوث پاک پر، سرکار غریب نواز پر، گویا کہ دنیا میں جتنے ولی ہیں سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ تو انہی کے تعلق سے آج میری گفتگو ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بڑی شان ہے نا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان کے نقش قدم کو عمل کا راستہ بنانا چاہیے۔ جو کام اللہ کے ولیوں نے کیا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اور جس کام کا اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے دوستوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہمیں اسی کام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انعام کتنا ہے اللہ کا اللہ کے ولیوں پر۔ آپ ملاحظہ کریں، حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فرض نماز کے بعد نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، تو میں اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں، اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں، میں اس کا جسم بن جاتا ہوں۔ گویا کہ محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ پکڑنا ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، نگاہیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، گفتگو اللہ کی ہوتی ہے، چلتا قدم اس کے ہوتے ہیں، چلنا اللہ کا ہوتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، اب ایسے کون کون اولیاء اکرام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مرتبہ ملا ہے، تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ان اولیاء اکرام میں سرکار غوث اعظم ہیں کہ جن کی شان آپ دیکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم، ہاتھ تو ان کا تھا، پکڑنا اللہ کا تھا، زبان ان کی تھی، بولنا اللہ کا تھا، نگاہیں ان کی تھی، دیکھنا اللہ کا تھا۔ اور قریب آ جاؤ تو ملت کے نوجوانوں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی بہت سے اولیاء اکرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھ کے حیرت کریں گے کہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، بلکہ جس طرف چلے گئے ہیں اور لوگوں نے جب جب ان کو دیکھا ہے تو زمانہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ ان کا چلنا بھی لاجواب ہے، ان کا بیٹھنا بھی لاجواب ہے، ان کا اٹھنا بھی لاجواب ہے، انداز تکلم بھی لاجواب ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس عظیم شخصیت کی، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس عظیم انسان کی۔ ملت کے نوجوانوں، جس کی بارگاہ میں آپ کی بہت حاضریاں ہوتی ہیں اور جس کا عرس تقریباً 3 یا 4 دن کے بعد
16 ذی قعدہ کو آپ کے کرناٹک ہی کے قریب منایا جائے گا۔ وہ عظیم ذات جس کا نام ملت کے نوجوانوں ہم محبت سے سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جن کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب تک زمین کے اوپر زندہ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور آج جب زمین کے اندر بھی زندہ ہے تو ملت کے نوجوانوں، کوئی امیر ہے تب بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے تب بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، درد کا کوئی مارا ہے تب بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ جو آ کر کے بتاتے ہیں دقت تھی، پریشانی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تو ہاتھ نیچے آ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کرناٹک کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، یہ تمہاری قسمت کی معراج ہے، اللہ نے تمہیں بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یو پی والے کہتے ہیں ہماری یو پی میں سرکار اعلی حضرت ہے، کچھ کہتے ہیں ملت کے نوجوانوں کہ یو پی کی سرزمین پہ مخدوم سمنا ہے، کچھ کہتے ہیں یو پی کی سرزمین پر وارث پاک ہے، کچھ کہتے ہیں یو پی کی سرزمین پر خواجہ قطب الدین ملت کے نوجوانوں سرکار خواجہ دیوا شریف کی سرزمین پر رہتے ہیں، کچھ ملت کے نوجوانوں راجستھان کے لوگ کہتے ہیں ہمارے قریب سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ لیکن کرناٹک کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، آپ بھی جب کوئی آپ سے سوال کرے اور یہ بات کہے ہمارے قریب اللہ کا وہ ولی رہتا ہے، ہمارے قریب اللہ کا وہ ولی رہتا ہے، تو تم بھی اپنے سینے کو چوڑا کر دینا اور سینہ چوڑا کر کے کہنا اللہ نے ہم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگرچہ غریب نواز نہیں ہے، اگرچہ غوث اعظم نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کی نسل کا نبی کے کونین کا ایک وہ شہزادہ ہمارے صوبے کے قریب رہتا ہے کہ جس کو پوری دنیا سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ ان کی زلفیں دیکھتے تو کہتے واقعی اللہ کا ولی ہے، چلنے کا انداز دیکھتے تو کہتے واقعی اللہ کا ولی ہے، علم دیکھو تو علم بھی لاجواب، تقوی دیکھو تو تقوی بھی لاجواب، طہارت دیکھو تو طہارت بھی لاجواب، اور اللہ کی عزت کی قسم زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر اٹھا کے دیکھو گے تو کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ جب یہاں کے سرکار خواجہ گیسو دراز کی عظمت کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور جب غریب نواز کی عظمت کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور جب غوث پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر بریلی کے امام کا یہ شعر کہنا پڑے گا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ہمیں محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات ذکر کروں گا سرکار خواجہ گیسو دراز کا، محبت سے بولے سبحان اللہ، ہے نا؟ اس لیے کہ کل کو کوئی تانا نہ دے کہ مفتی صاحب اپنی تقریروں میں اعلیٰ حضرت کا ہی نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں اعلیٰ حضرت کا نام تو لیں گے بھائی، خواجہ غریب نواز نے ایمان بچایا ہے، اسلام پھیلایا ہے، اعلیٰ حضرت نے اسلام کو بچایا ہے، نام تو لیں گے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ چاہے سرکار مخدوم سمنا کا عرس ہو تب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عرس ہو تب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کا عرس ہو تب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، سرکار مومن بادشاہ کا عرس ہو تب بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو تیار ہیں سننے کے لیے آپ؟ آؤ سنو کون ہے سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز۔ نام محمد حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیا نام ہے؟ محمد۔ غور سے سنیے گا، آپ جاتے تو ہیں لیکن شاید آپ کو ان کی تاریخ و سیرت کا معلوم نہ ہو، آج غلام سے سنیے گا۔ ملت کے نوجوانوں، 4 رجب کا وہ حسین مہینہ جس کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے رجب و شہر اللہ، ہے نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس میں کنڈے کرتے نا ہم رمضان سے 2 مہینہ پہلے، رجب کا مہینہ ہے۔ 4 دن گزر گئے رجب کے مہینے کو، دہلی کی سرزمین ہے، اور دہلی کی سرزمین پہ ایک بڑا خوبصورت انسان رہتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، جس انسان کو پوری دنیا
حسینی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ وہ عظیم شخصیت کہ جس طرف دہلی کی گلیوں میں گزر جاتا ہے لوگ چہرہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو. جب دہلی کے نبی کے بیٹے کے حسن کا یہ عالم ہے تو حسین کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسین کے حسن کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ملت کے نوجوانوں، یہ دہلی کی سرزمین ہے. 4 رجب ہے، 4 رجب. اور آؤ کون ہے یہ عظیم شہزادہ کہ جس کو حسن کو دیکھ کے لوگ رہتے ہیں اش اش کرتے ہیں؟ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا تعلق نسب کے اعتبار سے مصطفیٰ سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کل 21 واسطوں سے یا 22 واسطوں سے جن کا سلسلہ نسب نبی کے کونین تک پہنچتا ہے. ملت کے نوجوانوں، اگر باپ کی طرف سے دیکھو تب بھی حسین کی اولاد ہے، ماں کی طرف سے دیکھو تب بھی حسین کی اولاد ہے. 4 رجب ہے، سورج نکل چکا ہے، رات اپنی چادر کو سمیٹ کے جا رہی ہے اور سورج کی کرنیں پوری دنیا کو دن میں ملت کے نوجوانوں روشن و منور کر رہی ہے. اتنے میں سید حسینی کے گھر میں خوشی کی کرن پھوٹی. ایک بچہ تشریف لاتا ہے، بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کو گود میں لیا ہے، باپ نے بچے کو گود میں لیا ہے اور گود میں لے کر کے بچے کی پیشانی کو دیکھا تو باپ دیکھ کے مسکرا اٹھے، اس لیے کہ بچے کی پیشانی میں بھی نور نظر آتا ہے، آنکھوں میں بھی نور نظر آتا ہے، دل میں بھی سرور نظر آتا ہے. ملت کے نوجوانوں، بچے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے بچے کا نام رکھا محمد حسینی. اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے کہا دنیا کے جتنے ولی ہیں سرکار غوث پاک کا نام محمد، غریب نواز کا نام محمد، صابر پاک کا نام محمد، مخدوم سمنا کا نام محمد اشرف جیلانی. ملت کے نوجوانوں، سرکار اعلی حضرت کا نام پہلے محمد، مفتی اعظم کا نام پہلے محمد، سرکار مصطفیٰ رضا کا نام پہلے محمد، سرکار تاج الشریعہ کا نام پہلے محمد. اور ادھر جب سید حسینی کا لخت جگر پیدا ہوا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. ہم نے کہا دنیا کے جتنے ولی ہیں یہ سب اپنے لخت جگر کا نام محمد کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس بچے کا نام مجھ سے محبت کرنے کی بنیاد پر محمد رکھ دے تو نبی فرماتے ہیں وہ خوش ہو جائے کہ اس کے ماں کی بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ماں کو بھی جنت کی ضمانت، باپ کو بھی جنت کی ضمانت. صاحب نام رکھا محمد، بڑے حسین ہے. ابھی زندگی تقریباً بڑے اچھے طریقے سے ماں پرورش کر رہی ہیں اپنے لختے جگر کی، نور نظر کی. اور صاحب کیوں نہ کریں، بچہ ہی اتنا حسین ہے نا، بچہ ہی اتنا حسین ہے. یار یہ تو حسینوں کی باتیں ہیں نا. اگر کوئی اندھا بھی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو ماں اس اندھے کو بھی سینے سے لگاتی، کہتی میرا لال کتنا اچھا ہے نا، میرا لال کتنا اچھا ہے، میرا لخت جگر کتنا اچھا ہے. ملت کے نوجوانوں، ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں پیار کرتی ہے، پیر نہیں ہے پھر بھی ماں پیار کرتی ہے، بیٹا دیکھ نہیں پاتا پھر بھی ماں پیار کرتی ہے، بیٹا بولتا نہیں ہے پھر بھی ماں پیار کرتی ہے. جب اس طریقے کے بیٹے سے ماں اتنا پیار کرتی ہے تو کتنا عالم ہوگا محبت کا کہ جس کی انگلیاں بھی بڑی اچھی ہیں، جس کا ہاتھ بھی بڑا اچھا ہے، جس کی پیشانی بھی بڑی اچھی ہے اور جس کی نگاہوں کا عالم تو یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھتا ہے اگر اوپر نگاہ کرتا ہے تو عرش معلیٰ دیکھ لیتا ہے اور نیچے نگاہ کرتا ہے تو تحت الثری دیکھ لیتا ہے. عالم ہوگا اس بچے کا. پرورش کر رہی ہیں ماں بڑے ناز اور بڑے نخروں کے ساتھ لگتے جگر کی. اور اللہ کی قسم آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے کٹوں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بچے کٹوں پہ بیٹھ کے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ہمارے بچے بڑے کا احترام نہیں کرتے، ہمارے بچے بڑے کی عزت نہیں کرتے. صاحب بچے کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہے. بچہ جیسے اپنے باپ کو دیکھے گا عمل کرے گا، بچہ جیسے اپنی ماں کو دیکھے گا عمل کرے گا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر بچہ اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا بچہ بڑے ہو کے سجدہ کرے گا. بچہ باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا بچہ بڑے ہو کے سجدہ کرے گا، کبھی رکوع کرے گا کبھی قیام کرے گا. اور جب بچہ بچپن میں اپنی
گود میں اپنے باپ کی گود میں لے کر کے باپ اپنے بچے کو کھلائے گا اور بچہ اپنے بچے کو باپ اپنی گود میں لے کر کے کہے گا اے بچے سن، یہ غریب نواز کا بڑا مقام ہے، غوث اعظم کا بڑا مقام ہے، خواجہ قطب الدین کا بڑا مقام ہے، محبوب الہی کا بڑا مقام ہے، ملت کے نوجوانوں اعلیٰ حضرت کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کے اولیاء کے قصے سنائے گا، اولیاء کی کہانی سنائے گا، تو قسم ہے رب قدیر کی، بڑا ہو کے تیرا بچہ کبھی ولیوں کا غدار نہیں بلکہ غوث پاک کا وفادار نظر آئے گا، غوث پاک کا وفادار نظر آئے گا۔ زندگی گزار رہی ہے، ابھی تقریباً 5 سال کا وقت ہوا ہے، 5-6 سال کا۔ فیروز شاہ تغلق دہلی کا تھا بادشاہ، فیروز شاہ تغلق۔ ایک معاملہ ایسا ہوا، اس نے سوچا دہلی کو اپنا سلطنت کا تخت نہ بنایا جائے، وہاں سے کوچ کرو، اور کوچ کرنے کے بعد دولت آباد، ملت کے نوجوان، اس کو دیوگری بھی کہتے ہیں، دیوگری، دولت آباد آنے کا حکم دے دیا، پوری دہلی میں اعلان کرا دیا، دہلی کے سارے لوگ تیار کریں، سب موتقین دین تیاری کریں، سب ملنے والے تیاری کریں، اور ہم یہاں سے دولت آباد کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ دہلی کو ہم اپنا سلطنت کا شہر نہیں بنانا چاہتے۔ ملت کے نوجوانوں کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور 20 رمضان کو وہاں سے کوچ کیا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، یہ سرکار خواجہ گیسو دراز کے والد ہیں، ماں ہے، 5 سال کے سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز ہے، گود میں لیا، 20 سال 20 رمضان المبارک کو کوچ کیا ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 4 مہینے تک مسلسل چلتے رہے۔ 17 تاریخ محرم کو دولت آباد میں آ کر کے قیام کیا ہے سرکار خواجہ گیسو دراز کے ماموں۔ یہ وہاں پہ ملت کے نوجوانوں بادشاہ تغلق کے لشکر کے یا اس کی فوج کے ایک سپہ سالار تھے۔ عالم یہ ہے، زندگی گزار رہے، باپ بھی بڑا لاجواب ہے، ماں بھی بڑی لاجواب ہے، نانا بھی بڑے لاجواب ہے، ماما بھی بڑے لاجواب ہے۔ 9 سال کی عمر میں سرکار خواجہ گیسو دراز نے، آج ذرا دیکھتے تو چلے جائیے، تمہارے 10-10 سال کے بچے قرآن کہاں پڑھنے کی بات کرتے ہو، ان کو تو کلمے بھی یاد نہیں ہے، نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہے۔ 20-20 25-25 سال کے نوجوان ہیں، ان کو اتحیات کا پتہ نہیں، ان کو ثنا کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، نبی کا یہ لخت جگر، حسین کا یہ شہزادہ جس کا نام خواجہ گیسو دراز بندہ نواز ہے، 9 سال کی عمر میں تم کلمے کی بات کرتے ہو، بلکہ قرآن کا مکمل 30 پاروں کا حافظہ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بیٹے کو وہ سینہ عطا فرمایا ہے کہ جو سینہ تو بظاہر ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ نظر آتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں کر لیا قرآن کا حافظہ سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے۔ ابھی 3 سال گزرے تھے دولت آباد میں، والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کا ایک لقب تھا راجو کتال۔ کیا تھا؟ راجو کتال یا راجا کتال۔ کتال کے معنی آتے ہیں بہت قتل کرنے والا۔ کیا معنی آتے ہیں؟ بہت قتل کرنے والا۔ میں نے غور کیا وجہ تسمیہ پر، آخر ان کے والد کا نام راجو کتال کیوں پڑا، راجا کتال کیوں پڑا؟ سرکار خواجہ گیسو دراز کی چوکھٹ پہ جانے والوں، اب سے جائیے گا اور تاریخ ذہن میں رکھیے گا، پھر دیکھیے کتنا مزہ آئے گا، ہے نا؟ حاضری اب تک آپ نے دی ہے، راجا کتال۔ ہم نے جب تاریخ پہ غور کیا کیوں نام پڑا راجا کتال، تو تاریخ نے جواب دیا اس لیے راجا کتال نام پڑا کہ یہ نفس سے بڑا جہاد کرتے تھے۔ اگر نفس کہتا تھا ٹھنڈا پانی پینا ہے، نہیں پلاتے تھے۔ نفس کہتا تھا زیادہ کھانا ہے، نہیں کھاتے تھے۔ نفس کہتا تھا گوشت کھانا ہے، چٹنی کھاتے تھے۔ نفس جس چیز کے لیے ان کو بھارتا تھا۔ آج ہمارا عالم تو یہ ہے، ہم نفس کے اتنے غلام بن گئے، نفس کے اتنے پیروکار بن گئے۔ اگر نفس ہم سے کہتا ہے سگریٹ پیو تو ہم پیتے ہیں، گٹکا کھاؤ تو ہم کھاتے ہیں۔ اگر نفس اس سے بڑھ کے ہم سے کہتا ہے گانجا پیو تو ہم تب پیتے ہیں، نفس کہتا ہے شراب پیو تو ہم تب پیتے ہیں۔ اگر نفس ہم سے کہتا ہے زنا کرو تو اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کے رات کسی دوسری عورت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہم کسی کی بیوی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں تو کوئی تو ہوگا کہ جس ہماری بیوی کے پاس بھی آئے گا۔ اگر ہم کسی کی بہن کے ساتھ راتوں کو کیا کر رہے ہیں تو کوئی ہماری بہن کے پاس بھی آئے گا۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے
قرض اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یاد رکھو اگر باپ قرض لے لیتا ہے تو باپ مر جائے تو بیٹے کو قرض دینا پڑتا ہے, بیٹا مر جائے پوتے کو قرض دینا پڑتا ہے. اے دامن گرا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو, تم شاید اس میں مستی رہتے ہو کہ ہم نے دوسرے کی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھ لیا, ہم نے دوسرے کی بیٹی کے ساتھ رات گزاری ہے, ہم نے دوسرے کی بیوی کے ساتھ رات گزاری ہے. لیکن علماء کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے. اگر تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنا مکالا کیا ہے تو تمہاری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی, تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی, تمہاری ماں بھی محفوظ نہیں رہے گی. رضوان نوری ایک اصول دینا چاہتا ہے, اگر تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ان کے دروازے پر پہرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اصول اپنا لو کہ اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بیٹیوں کو محفوظ کر دو. اللہ کی عزت کی قسم, تم نے دوسروں کی بیٹیوں کو محفوظ کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے گا. خود دوسروں کی بیٹیوں کی حفاظت کرو. خود قوم مسلم ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں, ہزاروں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. نفس ہم سے کہتا شراب پی, ہم پیتے, کہتا جوا کھیل, ہم کھیلتے. نفس اگر کہتا ہے اپنے سگے بھائی کی گردن کاٹ, ہم اس سے بھی دریغ محسوس نہیں کرتے. نفس کہتا کم تول, ہم اور زیادہ کم تولتے ہیں. لیکن سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے والد کا عالم یہ ہے, راجو کتال سرکار کا نفس برائی کی طرف اگر کہتا تھا تو ملت کے نوجوانوں وہ تو بات الگ ہے. اگر نفس کہتا ٹھنڈا پانی پی تو نہیں پیتے تھے, نفس کہتا گوشت کھا تو نہیں کرتے تھے. گویا کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے تھے. تبھی پوری دنیا نے ان کی سیرت و اخلاق کو دیکھا ہے تو زمانہ کہہ اٹھا یہ سرکار خواجہ گیسو دراز کے باپ تو ہے, لیکن اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ راجو قتال ہے, یہ نفس سے قتال کرتے ہیں, اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم اگر آج بھی ہم نے اپنے نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دی تو زمانہ واقعی ہم کو دیکھ کے کہے گا ارے دیکھو دیکھو, جب دامن گرا کے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے غلام کا یہ عالم ہے تو خواجہ گیسو دراز کی شان کا عالم کیا ہوگا. 3 سال رہے, انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا آج بھی دیوگیری کے پہاڑ پہ ان کا مزار ہے, سرکار خواجہ گیسو دراز کے والد محترم کا. لیکن چند دنوں کے بعد 9 سال میں حفظ قرآن کیا, لیکن جب گود میں تھے نا, گود میں تھے, باپ بھی محبوب الہی کے مرید. زور سے بولو, جانتے محبوب الہی, جانتے ہیں نہیں جانتے نا محبوب الہی کو, جن کا مزار دہلی میں ہے, جن کو ہم خواجہ نظام الدین کہتے ہیں. خواجہ نظام الدین, باپ خواجہ نظام الدین کے مرید, اور نانا بھی بولو, نانا بھی خواجہ نظام الدین کے مرید. اور وہ خواجہ نظام الدین, وہ خواجہ نظام الدین, اللہ کی قسم, جو بظاہر تو دہلی میں رہتے تھے لیکن راتوں کو رات ہوتی تھی مصطفیٰ کی محفلوں میں, ہے نا, مصطفیٰ کی محفلیں, ہے نا. محمد شم میں محفل بود, شب جائے کہ من بودم, ہے نا. کسی نے پوچھا اے نظام الدین رات کہاں تھے, رات کہاں تھے؟ تو نظام الدین نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو رات کہاں تھے, جس جگہ میں تھا نا خدا خود میرے محفل بود, شب جائے کہ من بودم. جس جگہ رات میں تھا اس محفل کا بادشاہ خود خدا تھا, اور محمد شم میں محفل بود, شب جائے کہ من بودم. اور رات میں جس جگہ تھا اس جگہ جو نور ہو رہا تھا وہ دنیا کے چراغوں سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نور سے نور ہو رہا تھا. یہ خواجہ نظام الدین دہلوی ہے. ملت کے نوجوانوں, باپ بھی نظام الدین دہلوی کے مرید, نانا بھی خواجہ نظام الدین دہلوی کے مرید. آج اگر کوئی مفتی اعظم کا مرید ہے, اگر کوئی سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہے تو اپنے لختے جگر کو گود میں لے کے کہتا ہے اے میرے بیٹے دیکھا ہے تو نے سرکار تاج الشریعہ کی آنکھیں ایسی تھی, ان کے ہاتھ اتنے نرم تھے, ان کی عادتیں ایسی تھی, سرکار مفتی اعظم کا جلوہ ایسا تھا, ان کی کرامتیں ایسی تھی. ملت کے نوجوان
नौजवानों, जब बाप भी महबूब इलाही के मुरीद है, नाना भी महबूब इलाही के मुरीद है, गोदी में सरकार ख्वाजा गेसू तराज बंदा नवाज है, तो जब भी जिक्र सुनते महबूब इलाही का, नाना से उनका जिक्र सुनते, बाप से उनका जिक्र सुनते, उनकी करामतों का जिक्र सुनते, उनके मिल्लत के नौजवानों अखलाक व आदाब का जिक्र सुनते। अब सरकार ख्वाजा गेसू तराज बंदा नवाज कहते हैं, मुझको इतनी मोहब्बत हो गई थी, इतना प्यार हो गया था, सरकार महबूब इलाही से दिल ये करता था, दिल ये करता था, दिल ये करता था, काश नजर के सामने आ जाए, दीदार कर लूं, काश चेहरा देख लूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने करम भी ऐसा फरमाया कि एक दिन तकरीबन 10 साल की या 9 साल की उम्र है सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की। एक आदमी आ गया सवाल पूछने के लिए, ये बताइए कि जब रुकू नमाज के सजदे में जाते हैं तो पहले पैर रखने चाहिए कि पेशानी रखना चाहिए, और जब उठा जाता है तो पहले पैर उठाने चाहिए कि हाथ या पेशानी उठानी चाहिए। 9 साल का बच्चा है, आप अपने 9 साल के बच्चे से पूछिए तो सही, जवाब नहीं दे पाएगा। सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज ने कहा, अभी रुकिए, मस्जिद के अंदर पहुंचे हैं, रात का वक्त है, एक कोने में बैठ करके जिक्र करने लगे कि इतनी देर में एक शख्स मस्जिद में आता है, बड़ा नूरानी चेहरे वाला, उसके हाथ भी बड़े प्यारे हैं, उसकी आंखें भी बड़ी अच्छी है, उसके चलबे भी बहुत खूब है। वो आया, आने के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ी है। सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज कहते हैं, मैंने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज से फारिग हुए और मेरे पास आके बोले, ए बेटा, जब सजदे में जाते हैं तो पहले घुटने जमीन पर रखते हैं, फिर हाथ रखते हैं, फिर पेशानी और नाक जमीन पर रखते हैं, और जब उठाते हैं तो पहले नाक उठाते हैं, पेशानी उठाते हैं, नाक उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, फिर घुटने उठाते हैं। सरकार ख्वाजा गेसू दराज ने आकर के जवाब दे दिया, लेकिन आकर के अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान रात तो बड़ा अजीब मामला हुआ। कहा, लगते जिगर क्या मामला हुआ? बोले, एक मसला पूछा था, मस्जिद में जाकर के गौर करने लगा, इतने में एक बुजुर्ग आए, नमाज पढ़ी और मुझको वही मसला बता दिया। अब्बा कहते हैं, बेटा वो थे कैसे, जरा उनका हुलिया तो बताओ, उनका चेहरा तो बताओ, उनकी आंखें कैसी थी, उनके लब कैसे थे, उनके रुखसार कैसे थे, उनके हाथ कैसे थे। सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज ने जब औसाफ बताए तो बाप मुस्कुरा के कंधे पे हाथ मार के कहते हैं, ए बेटा मुबारक हो, रात जो तेरे ख्वाब में आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पीर महबूब इलाही आया है, मेरा पीर महबूब इलाही आया है। सुनिए सुनिए जिक्र आज सरकार ख्वाजा गेसू दराज का, गुलाम ख्वाजा गेसू दराज से, है ना। लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई मुफ्ती साहब तो ये करते हैं वो करते हैं, कुछ फित्तीन होते हैं ना, फित्तीन। पिछले साल बोले वो जी कुतुबुद्दीन बख्तियार सरकार जिंदा सा मदार के ताल्लुक से, मैंने कहा, जालिम, जितना अदब हम करते हैं तुम्हारी नस्लें भी नहीं करेंगी जितना हम अदब करते हैं। सरकार ख्वाजा गेसू दराज अचानक मामा से इनकी माँ की कुछ अनबन हो गई, कुछ अनबन हो गई, गौर से सुनिएगा। जब अनबन हुई तो दिल्ली आने का इरादा कर लिया। साहिब, कभी बहन को कभी बुरा मत कहना, बहन को कभी तकलीफ मत देना, अगर बहन गुस्सा भी करे तो अपनी निगाह को नीची करके, है ना, समझा देना, इसलिए कि बहनों को भाई से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। ये तो भाई की बात करते हो, अगर यहां से 300-400 किलोमीटर पे कोई दावनगिरा की लड़की की शादी हो और उसको पता लग जाए कि मेरे दावनगिरा को कोई शख्स आया, तो लड़की का दिल मोहब्बत में पिघल जाता है ना। कभी बहनों को बुरा मत कहना। बहन से अनबन हुई, आ गई, दिल्ली आने का इरादा कर लिया, अपने 11 साल के लखते जिगर को दिल्ली लाए, और उधर सरकार महबूब इलाही का विसाल हो चुका था, सरकार निजामुद्दीन औलिया का। और जब सरकार निजामुद्दीन औलिया के विसाल का वक्त करीब आया, बड़े मजे की बात बता रहा हूं, सरकार निजामुद्दीन औलिया के एक बहुत खास मुरीद थे जिनको कहते हैं जनाब अमीर खुसरो। क्या कहते हैं जिनको? आप गए कभी मजार पे दिल्ली? नहीं गए ना। जो गए उनको पता है कि जब हाजिरी देने जाओगे ना तो पहले बारगाह पड़ती है अमीर खुसरो की। किसकी बोलो? अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो की बारगाह, और एक मजे की बात मैं आपको और बता दूं, इंशाअल्लाह मजा आएगा, तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, है ना, जी लग रहा कि नहीं, है ना। तो सरकार अमीर खुसरो, फारसी का दौर था उस वक्त, अशार पढ़ते थे, बहुत बड़े शायर थे अमीर खुसरो सरकार।
پورا دن نعت کے اشعار لکھتے اور شام کو اپنے پیر محبوب الہی کو سناتے، ہے نا؟ ہائے 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 ہائے، کتنا اچھا منظر ہوگا، لکھ رہا مرید سنا رہا پیر کو، شام کو سناتے۔ لیکن سرکار امیر خسرو کا کلام سن کے محبوب الہی کہتے، امیر خسرو تم نے لکھا تو بہت اچھا ہے لیکن میرے سادی کا جواب نہیں۔ کیا لکھا؟ میرے سادی کا جواب نہیں۔ اور سادی نے کیا کمال کر دیا کہ ان کا جواب نہیں؟ تو شیخ سادی نے اشعار لکھے تھے، کیا اشعار لکھے تھے؟ ملت کے نوجوانوں بہت اچھے اشعار لکھے تھے عربی زبان میں، بلغ العلا بھی کمالی ہی، کشف الدجا بھی جمالی ہی، حسنت جمیع خصالی ہی، صلو علیہ وآلہ۔ روزانہ لوگ لکھتے، امیر خسرو شام کو پیش کرتے۔ امیر خسرو سے بڑا پیار تھا محبوب الہی کو، اور محبوب الہی سے بڑی محبت تھی امیر خسرو کو۔ جب روزانہ یہ کہنے لگے، مثال کے طور پہ ہم کہیں بولے یار آپ اقامت پڑھتے تو ہو لیکن ان کا جواب نہیں، تو دل میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا، اتنی محنت کرتا ہوں، اور یہ کہہ دیتے کہ اس کا جواب نہیں۔ امیر خسرو کے دل میں آئی، بولے یار کیا کر دیا شیخ سادی نے کہ روز لکھتا ہوں کہتے ان کا جواب نہیں۔ ایک دن پوچھ بیٹھے، سرکار آخر آپ اتنی تعریف شیخ سادی کی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم محبوب الہی مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں، اے امیر خسرو اگر وہ معاملہ دیکھنا ہو تو کبھی خواب میں میرے ساتھ مصطفیٰ کی محفل میں چلنا۔ کیا بولو؟ کبھی خواب میں میرے ساتھ مصطفیٰ کی محفل میں چلنا۔ اب میرے بھائی بتاؤ، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھی آپ کی میرے گھر دعوت ہے خواب میں چلنا، تو بتاؤ کہو گے نہیں یار مفتی صاحب تو اب ان کو مسجد کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی پاگل خانے کی ضرورت ہے نا؟ خواب میں کوئی جاتا کسی کے ساتھ نہیں نا۔ لیکن امیر خسرو سے کیا کہہ رہے؟ کبھی خواب میں نبی کی بارگاہ میں چلنا۔ امیر خسرو بھی جانتے تھے میرا پیر ہے، جسم یہاں رہتا ہے دل مدینے میں رہتا ہے، میرا پیر ہے، ہاتھ یہاں رہتے جسم مدینے میں رہتا ہے، یہ میرا پیر ہے۔ آ گیا وہ دن بھی، ایک دن خواب میں امیر خسرو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ممبر لگا ہے، نبی کے کونین کے ایک ممبر لگا ہے، اور ممبر کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے جس کی آنکھیں بھی بڑی حسین ہے، جس کی پیشانی بھی بڑی حسین ہے، اتنی حسین پیشانی کہ آج جب ذکر کرتے ہی اتنا مزہ آتا ہے تو دیکھتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ جب ذکر کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب ذکر کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے تو اس پیشانی کو دیکھتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ملت کے نوجوانوں وہاں بیٹھے ہیں، نبی کے صحابہ بھی، امیر خسرو بھی، کہ اتنے میں نبی کے کونین نے فرمایا حسان تم بھی میری نعت پڑھو، تم بھی میری نعت پڑھو، تم بھی میری نعت پڑھو، اور کہا امیر خسرو تم بھی میری نعت پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ملت کے نوجوانوں بڑا پیار تھا امیر خسرو کو، بڑا پیار، لیکن جب زندگی کے آخری لمحات آئے تو لوگوں نے کہا سرکار اپنا جانشی کسی کو بنا دیجئے جو آپ کی گدی پہ بیٹھے، جو آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرے۔ تو پوری دہلی کے لوگ مریدین سوچ رہے تھے کہ سب سے زیادہ پیار نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے کرتے ہیں، امیر خسرو ان سے پیار کرتے ہیں، اگر اپنا جانشین محبوب الہی کسی کو بنائیں گے تو امیر خسرو کو بنائیں گے۔ لوگوں نے کہا سرکار امیر خسرو کو جانشین بنائیں گے۔ مرتبہ دیکھیے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کا، محبوب الہی فرماتے ہیں، محبوب الہی فرماتے ہیں نظام الدین را امیر خسرو، نظام الدین تو امیر خسرو کو چاہتا ہے لیکن میرا اللہ یہ نصیر الدین کو چاہتا ہے۔ نظام الدین خسرو کو چاہتا اور اللہ نصیر الدین کو چاہتا ہے۔ نصیر الدین کون جانتے ہیں آپ؟ نصیر الدین خواجہ نصیر خواجہ گیسو دراز بندہ نواز، ساتھ میں بھائی بھی ہیں، ہے نا؟ اسی مسجد میں ایک بڑے حسین انسان کو دیکھا چلتے ہوئے، ہے نا؟ ہر ادا سنت کے مطابق پوچھا خواجہ گیسو دراز میں یہ کون ہے؟ تو جواب ملا نہیں جانتے ان کو، یہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی فوراً پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مرید ہوئے مرید، صاحب مرید آج بھی ہوتے، جلسوں میں مرید،
گھر میں مرید ہے نا. اور آج تو عالم یہ ہے, مرید کرنے والے کہیں کہیں ملت کے نوجوانوں مریدوں سے زیادہ نظر آتے ہیں. اور عالم بھی کچھ خانقاہوں کا اتنا بگڑ گیا کہ وہ خلافتیں دیتے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو خلافت بانٹ رہے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, وہ داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں, وہ جھوٹ تو نہیں پیتا بولتا, وہ شراب تو نہیں پیتا, وہ گانجا افیم تو نہیں مارتا, بلکہ منت کے نوجوانوں انہوں نے خلیفہ بنا دیا. اب وہ پوری قوم کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. تم بھی مرید ہوتے ہو, لیکن سرکار خواجہ غیث الدراز بندہ نواز جب مرید ہوئے ہیں تو ہاتھ میں دے کے واپس نہیں آئے, 1 2 3 4 نہیں, بلکہ تقریباً 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت میں رہے ہیں. خواجہ نصیر الدین دہلوی کی اور خدمت میں رہتے رہتے وہ مقام خواجہ نصیر الدین نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن صبح کا وقت ہے, خواجہ غیث الدراز بندہ نواز اپنے پیر خواجہ نصیر الدین کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. سلام کیا پیر کو, پیر نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کر کے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. خواجہ غیث الدراز بندہ نواز بیٹھ گئے. ملت کے نوجوانوں, آج جب کوئی مرید کرتا ہے تو مرید جب کرتا ہے اور جب مرید ہو کے کوئی آتا ہے تو پہلے نماز پڑھتا تھا, اب نماز بھی نہیں پڑھتا. پہلے ملت کے نوجوانوں سلام کرتا تھا, اب سلام بھی نہیں کرتا, بلکہ مریدی پہ تکبر و گھمنڈ کرنے لگتا ہے. لیکن جب مرید ہو گئے, خواجہ غیث الدراز بندہ نواز کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, اے محمد حسینی, کا سرکار فرمائیے کہ فجر کی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہو تو کب تک آپ کا وضو چل جاتا ہے؟ سورج کے نکلنے تک چل جاتا ہے؟ بولے ہاں سرکار, سورج کے نکلنے تک میرا وضو چل جاتا ہے. تو سرکار خواجہ غیث الدراز بندہ نواز سے پیر بولے, بیٹا جب سورج کے نکلنے تک وضو چل جاتا ہے نا تو نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا مت کرو, اشراق کی نماز بھی پڑھ لیا کرو. کیا کہا؟ اشراق کی نماز بھی پڑھ لیا کرو. عادی بن گئے اشراق کی نماز کے. کچھ دنوں بعد پھر بلایا اور بلا کے فرمایا, اے محمد حسینی, جب تم اشراق کی نماز ہی پڑھتے ہو تو تھوڑا اور کوشش کر لیا کرو, 4 رکعت وہ چاشت کی نماز بھی پڑھ لیا کرو. چاشت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دی. ایک دن سرکار خواجہ نصیر الدین دہلوی ہے, آج تو فوراً خلافتیں مل جاتی ہیں, لیکن پہلے فوراً خلافتیں نہیں ملتی تھی. فوراً نہیں بلکہ 20 سال تک عبادتیں کرائی جاتی تھی, ریاضتیں کرائی جاتی تھی. کیا آپ جانتے نہیں ہو خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار خواجہ غریب نواز کو کتنے دن اپنے پاس رکھا ہے؟ سرکار خواجہ غیث الدراز بندہ نواز کتنے دن تک اپنے پیر کے پاس رہے ہیں؟ ایک دن پیر کہنے لگے کہ اے محمد حسینی, ذرا یہ بتاؤ روزے کتنے رکھتے ہو؟ تو یہ کہتے سرکار رجب کے پورا مہینہ روزہ رکھتا ہوں, 9 روزے شعبان کے رکھتا ہوں, رمضان کا پورا روزہ رکھتا ہوں. تو سرکار خواجہ چراغ دہلوی فرماتے ہیں, اے بیٹا جب رجب کے پورے روزے رکھتے ہو, رمضان کے روزے بھی رکھتے ہو, شعبان کے 9 روزے رکھتے ہو تو 21 روزے شعبان کے اور رکھ لیا کرو, پورے 3 مہینے کے روزے ہو جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم, ادھر پیر نے کہا ہے, ادھر سرکار خواجہ غیث الدراز بندہ نواز نے سال میں 3 مہینے کے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. لاؤ مجھے دکھاؤ کوئی ایسا کہ جو سال میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہو. اگر کتابوں میں تلاش کرو گے تو آپ کو ایک نام ملے گا جس نام کو سرکار خواجہ غیث الدراز بندہ نواز کہا جاتا ہے. گویا کہ مجھے کہہ لینے دو, ان کی عبادت بھی لاجواب ہے, ان کی ریاضت بھی لاجواب ہے, زہد و تقوی بھی لاجواب ہے. آپ فرض کی بات کرتے ہو, وہ کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے, نماز اشراق بھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ نماز چاشت بھی پڑھتے تھے, نفلی روزے بھی رکھتے تھے, فرضی روزے بھی رکھتے تھے. اور آج ان کے غلاموں کا عالم تو یہ ہے کہ گلبرگہ شریف جاتے ہیں, کوئی 2 دن کے لیے, کوئی 3 دن کے لیے, کوئی 4-5 دن کے لیے. لیکن گلبرگہ جانے والوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں گلبرگہ کو نہیں کہتا, اجمیر جانے والوں تم بھی سنو, کلیر جانے والوں تم بھی سنو, بریلی جانے والوں تم بھی سنو. تم یہاں سے اجمیر گلبرگہ بریلی کا ارادہ کر کے نکلے ہو, لیکن 3 دن وہاں کی درگاہ پر رہے ہو. کیا تم نے وہاں جا کے ظہر پڑھی ہے؟ کیا تم نے مغرب پڑھی ہے؟ کیا تم نے عشاء پڑھی ہے؟ کیا تم نے فجر پڑھی ہے؟ نہیں, جواب ملے گا نہیں حضرت, ہم تو وہاں دکانوں پہ
खरीदारी करने के लिए गए थे, हमने वहां बर्तन खरीदे, हमने वहां कपड़े खरीदे, हमने वहां फूल खरीदे। अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने वालों, तुम वहां जा करके 1000 रुपए के फूल पेश मत करो, बल्कि 5 वक्ता उनके मजार की करीब मस्जिद में नमाज पढ़ लो और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। रब की इज्जत की कसम, फूल डालने से ख्वाजा इतने खुश नहीं होंगे जितना अपने गुलाम के सजदे में सर झुकाने से हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे गए वैसे ही लौट के हम लोग आ गए। भाई 40 साल में सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज का निकाह हुआ और निकाह के बाद आ गए दौलताबाद। उसके बाद 16 ज़ीक़ायदा को, जो महीना चल रहा है, इस महीने की 16 तारीख को, 16 ज़ीक़ायदा को सरकार ख्वाजा गेसू दराज का विसाल हो गया। आज भी आपका मजार गुलबर्गा शरीफ में मरकज़े खासो आम बना हुआ है ना। हर दीवाना जाता है और जाकर यही कहते हैं कि जिसकी चीज की तमन्ना करके गए अल्लाह ने पूरी फरमा दी। और एक बात और सुनो, सिलसिला चिश्तिया है सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज का, सिलसिला हक है। चिश्तिया कादरिया हक सिलसिला है और इस सिलसिले को सबसे ज्यादा शोहरत जो मिली है ख्वाजा निजामुद्दीन और साबिरी पाक से। सिलसिला चिश्तिया में सरकार हसन बसरी के बाद से सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तक पीर तो हुए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिसने बाज़ाब्ता किताबें लिखी हो। बाज़ाब्ता अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है कि पीर भी हैं, आलिम भी हैं, और जब किताबें लिखने पे आए हैं तो 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 105 किताबें लिखी हैं। कितनी बोलो? 105 किताबें। कुरान की तफसीर 5 पारों की आपने लिखी है। मुरीद कैसा हो बताया आपने है, पीर कैसा हो किताब आपने लिखी है। हर मौल पर आपकी रहनुमाई सरकार ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज ने की है।